کہ وی سا وی انٹر اینڈ وی کنکرڈ، ہم نے دیکھا، ہم آئے اور ہم نے فتح کر لیا. لیکن اب ان کی طرف سے تنزیہ طور پر یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ وی سا وی انٹر اینڈ وی لاسٹ. یہ رشیا کی جانب سے یہ نیوز امریکہ کی طرف تنزیہ طور پر چڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ مکمل طور پر افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان طارق جمیل، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم آج بات کریں گے کہ آخر کیوں افغان فورسز نے ہتھیار ڈالے، اور 3 لاکھ کے لگ بھگ جو افغان فورسز ہیں انہوں نے طالبان کے آگے مکمل طور پر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے، اور افغان گورنمنٹ بھی استعفیٰ دے چکی ہے. صدر اشرف غنی تاجکستان سے عمان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور ملک سے جا چکے ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں دنیا کی مانی جانے والی فوج جو امریکہ ہے اس نے افغان فورسز کو ٹرین کیا، اور 50 سے زائد جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ افغانستان میں آئے، اور انہوں نے افغانستان میں موجود جو افواج ہے اسے مسلح بنایا، اور انہیں مختلف قسم کے جو ہے بختر بند ٹینکس دیے، گاڑیاں دی، آرمڈ ان کے پاس گاڑیاں تھی، سنائپرز تھے، ارٹلریز تھی، اور کافی ٹرین شدہ فورسز جو افغانستان میں موجود تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہتھیار کیوں ڈالے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر افغان فورسز نے 1 لاکھ طالبانوں کے سامنے ہتھیار کیوں ڈالے. اس کی جو بیسک وجہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ افغان جو فورسز ہیں ان کے ساتھ سول آبادی کھڑی نہیں ہے. سول آبادی کا کھڑا ہونا آرمی کی مضبوطی کی ایک سب سے بنیادی وجہ ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ سول آبادی، ہمارے جب پاکستان انڈیا کا یا پاکستان کے کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی بھی کنفلکٹ ہوتا ہے تو ہماری جو عوام ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب تک کسی بھی ملک کی سول آبادی اس ملک کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی دفاعی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا. تو سب سے جو بنیادی وجہ تھی وہ افغان جو حکومت ہے اس کی ناکامی کی کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی نہیں تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو افغان جو فورسز تھی وہ امریکہ کے بلبوتے پر چل رہی تھی. ان کا کوئی اپنا نیریٹو نہیں تھا. وہ ایز اے ٹاؤٹ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کام کاری تھی. میری انڈرسٹینڈنگز کے مطابق ان کا اپنا ملک کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے افغان طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا. تو طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح مجاہد، انہوں نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ افغانستان سے جو فورسز تھی اور سیکیورٹی ادارے تھے، انتظامیہ تھی، وہ کابل سے جا چکی تھی. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی پیس اینڈ لا مینٹین کرنا تھا، لا اینڈ آرڈر تو وہاں پر مینٹین کرنا تھا. اس لیے انہوں نے کابل میں محاصرہ کیا، اور وہاں پر مختلف جو چیک پوسٹ ہیں اور جو دفاتر ہیں وہاں پر اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز تعینات کی. اور آج جو ہے وہ صدارتی محل پر بھی افغان سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر قبضہ کر لی ہے، اور وہاں پر جو ان کے جنگجو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے. اور آپ کو میں ایک اہم خبر بتاتا چلوں کہ جو افغان صدر ہیں اشرف غنی، جب وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے 3 لینڈ کروزرز تھی موجود، جن میں ڈالرز کے بیگ موجود تھے. اور جو افغانستان کے فارمر ڈپٹی فارن منسٹر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی یہ بتایا کہ 3 لینڈ کروزرز وہاں پر موجود ہیں، اور جو گارڈز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ پیسے کون رکھے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخر 3 لینڈ کروزرز وہاں پر موجود ہیں تو اشرف غنی کتنا پیسہ اپنے ساتھ لے جا چکے ہوں گے. اور اشرف غنی جو ہے وہ ترکمنستان کی طرف روانہ ہوئے، اس کے بعد عمان کی طرف. اور اب اشرف غنی نے جو ہے وہ فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ چڑھائی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی خانہ جنگی کی وجہ سے طالبان کیونکہ کابل پر حملہ کر رہے تھے اور وہ وہاں پر خانہ جنگی کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کا قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے کسی خون ریزی سے گریز کرتے ہوئے وہاں سے میں نکل چکا ہوں. لیکن طالبان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسی کوئی ایکٹیویٹی طالبان کی طرف سے نہیں آئی کہ جس میں کسی کا قتل کیا گیا ہو، کیونکہ طالبان نے اپنی پالیسی جو ہے وہ مکمل طور پر چینج کر دی ہے. اب طالبان جو ہے وہ ڈائیلاگز کی طرف آ رہے ہیں. افغانستان کے حالات ناظرین اب کافی کشیدہ ہیں، اور پچھلی دفعہ 1996 میں جب افغان طالبان کی حکومت پہلی دفعہ افغانستان میں آئی تھی تو اس وقت دنیا سمجھتی تھی کہ افغان جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ڈیفیکٹو اور اللیگل گورنمنٹ ہے اور وہ کسی غلط ذرائع سے آئی ہے. لیکن اس وقت 4 ملک تھے جنہوں نے افغان گورنمنٹ کو تسلیم کیا تھا،
ان میں پاکستان، اس کے بعد UAE، سعودی عرب، ترکمانستان اور پاکستان، یہ 4 کنٹری تھے جنہوں نے اس وقت افغانستان کو تسلیم کیا تھا. اور اس کے بعد اب جو اس دفعہ افغان گورنمنٹ اپنی وہاں پر طالبان بنانا چاہتے ہیں، اس میں ان کے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ دنیا انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. کیونکہ برطانوی جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہے بورس جانسن، انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے کہ دنیا کسی طور پر بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ افغان آیا کہ طالبان وہاں پر حکومت اگر بنا بھی لیتے ہیں تو اسے ریکگنائز کون کرے گا. تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ناظرین، سب سے پہلا جو قدم ہے وہ رشیا نے اٹھایا ہے، کیونکہ رشیا نے اپنا جو ایمبیسی ہے وہاں سے ابھی تک وہ نکالا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ رشیا جو ہے وہ افغان گورنمنٹ، کوئی بھی عبوری گورنمنٹ ہو یا طالبان کی گورنمنٹ ہو، وہ اس کے ساتھ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ رشیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ کا مخالف بھی ہے، اس کا حریف بھی رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے. دوسرا جو کنٹری ہے ناظرین وہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا نے گزشتہ کئی دنوں میں افغان کے طالبان کے جو وفد ہیں انہیں اپنے ملک میں بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کی. کیونکہ چائنا کو بھی افغانستان میں سی پیک کے ذریعے کافی ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں، اس لیے چائنا نے بھی اپنے سفارت خانے وہاں سے نہیں نکالے. جبکہ بھارت کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اور بھارت کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو. بھارت ہر وقت اس اپرچونٹی میں رہتا ہے کہ وہ وہاں پر کسی طرح مسئلے کو الجھا کے رکھے. امریکہ اور بھارت اپنے سفارت خانے سمیت وہاں سے مکمل طور پر بھاگ چکے ہیں اور چائنا جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ترکی جو ہے وہ ترکی بھی اس وقت فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے، کیونکہ ترکی پاکستان کا مائتی اور ترکی کو بھی یہ لگتا ہے کہ اسلامی دنیا میں افغان طالبان کا ایک بڑا رول ہے. اور سابقہ کچھ دنوں میں ترکی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن آج جو نیشنل سیکیورٹی کونسل جو عمران خان کے زیر صدارت کی گئی ہے، اس کے بعد صدر رجب طیب اردگان جو ہے کال پر عمران خان سے بات کریں گے اور مسئلہ افغانستان پر ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا بھی طالبان کے ساتھ مکمل حمایت ہے، کیونکہ جو افغان گورنمنٹ یا اشرف غنی جو گروپ تھا وہ تو انڈیا کا مائتی تھا، اس لیے ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ اچھے روابط قائم کریں. کیونکہ گزشتہ کئی عرصے سے جو شیعہ سنی اختلاف چل رہا تھا وہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اور مسئلہ فلسطین پر کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ افغان طالبان ان کے ساتھ ایک پیج پر ہوں گے، اس لیے ایران بھی مکمل طور پر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ حمایت کرے گا. اب اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ کیا اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت مکمل طور پر آ جاتی ہے، لیگلی حکومت آ جاتی ہے، وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے، پلیبسائٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو افغان طالبان ہیں وہ مکمل طور پر اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پر ایک پرامن فضا قائم ہو جائے گی. خانہ جنگی سے افغانستان بچ جائے گا اور جو چائنا سے سی پیک چلتا ہوا افغانستان سے ہوتا ہوا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا. اس کا مین ہب جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا، اور سینٹرل ایشیا سے اور سوویت کنٹریز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی افغانستان سے گزر کر انہیں ایک ہی ساحل لگتا ہے جو کہ گوادر ہے، اور یہاں سے ٹریڈ چلے گا. تو پاکستان کو اس میں کافی ایڈوانٹیج ہے. اور چائنا کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ انڈیا کو امریکہ کو انڈیا مبارک ہو. اور رشیا کے جو نیوز چینلز ہیں اس وقت ان کے جو مشہور نیوز چینل ان پر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک نیریٹو تھا امریکہ کا کہ وی سا وی انٹر اینڈ وی کنکرڈ، ہم نے دیکھا، ہم آئے اور ہم نے فتح کر لیا. لیکن اب ان کی طرف سے تنزیہ طور پر یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ وی سا وی انٹر اینڈ وی لاسٹ. یہ رشیا کی جانب سے یہ نیوز امریکہ کی طرف تنزیہ طور پر چڑھائی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ مکمل طور پر افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے. انڈیا کی جو اربوں ڈالرز انڈیا نے جو افغانستان میں انویسٹ کیے پاکستان کے خلاف وہ بھی رائے گاں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. اپنے میزبان طارق جمیل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.